5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 58 بہت مختصر ہے. اس میں جو آیتیں آ رہی ہیں شان نزول کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں اور ہمارے حالات پر ایسی منطبق اور فٹ ہیں کہ اگر آپ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو غور سے سن کر اپنے حالات پر اس کو جائزہ لیتے ہوئے پیش کریں اور چاہیے کہ ان کے معنی پر خوب توجہ دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بہت سے جس میں احکامات ہیں، اوامر نواہی، لیکن کسی خاص حکم کے لیے یہ طریقہ اپنایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. یعنی یہ صریح حکم ہے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ شاید یہ مطلب ہو شاید وہ مطلب ہو. یہاں صریح حکم ہے یامرکم، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، الی اہلھا، اس کے اہل کی طرف. یہ آیت کا ایک خاص شان نزول پس منظر ہے، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے عموم ہے، ہر جگہ پر اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں. پہلے وہ پس منظر جو مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی جب اس وقت کافر اور مشرک کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی، بیت اللہ میں اندر داخل ہونے کے لیے سال میں 2 دن وہ دروازہ کھولا جایا کرتا تھا. مشرکین کے زمانے کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اندر جانے کے لیے آپ نے بھی چاہا، لیکن جس کے پاس چابی تھی اس نے آپ کو روک دیا، کیونکہ آپ تو اسلام میں آ چکے تھے، اسلام میں وضاحت کے ساتھ تبلیغ کر رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ آپ کے خلاف تھے، اس لیے کہ وہ بتوں کی پجاری تھے اور آپ بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے آپ کو روک دیا گیا. آپ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے یہ بھی اختیار ہوگا کہ میں چابی جس کے چاہے حوالے کر دوں. عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا جو مشرکین میں سے تھے. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ قریش اس وقت مر جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو قریش کی ذلت کا دن ہوگا، قریش کی تباہی و بربادی کا دن ہوگا. آپ نے کہا نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، اس دن قریش کی عزت بڑھانے کا دن ہوگا اور اس دن قریش کی آبادی کا دن ہوگا اور اس دن قریش کی نجات پانے کا دن ہوگا. یہ آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور 360 بتوں کو نکال کے پھینکا گیا اور بیت اللہ کو بالکل صاف کر دیا گیا، تو اس وقت چابی جس کے پاس تھی وہی عثمان بن طلحہ چھت پر چڑھ گئے تھے بیت اللہ کی، چابی نہیں دوں گا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو چابی نہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت علی چڑھ گئے اور ان سے چابی کو چھین لیا اور چھین کر نبی کے ہاتھ میں پیش کر دیا. عثمان بن طلحہ کو وہ دن یاد تھا اور آج کا دن یاد ہے. ایک روایت کے مطابق یہ قول ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اسی وقت عثمان بن طلحہ کو احساس ہو گیا تھا یہ صادق ہیں جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، ضرور ایسا کبھی ہوگا کہ چابی دینا پڑے گا. لہذا تیار تھے وہ. چنانچہ چابی آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ بیت اللہ میں گئے، صفائی کیا، عبادت کیا، مراقبہ کیا اور جب باہر نکلے حضرت عباس امیدوار تھے، حضرت علی امیدوار تھے رضی اللہ عنہما کی چابی ہمیں ملے گی، کیونکہ بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کے پانی پلانے کی خدمت، دربانی اور چوکیداری اور سدانہ کی خدمت، یہ سعادت کی بات تھی. سقایا پہلے سے عباس کے خاندان میں تھا. انہوں نے چاہا جب سقایا ہمارے پاس ہے، سدانہ ہمارے پاس ہے، یعنی چوکیداری اور حاجیوں کا پانی پلانا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سعادت، یہ اعزاز ہم کو حاصل ہے، تو قریب برداری کا سعادت کا نام ہم کو ملنا چاہیے. امیدوار تھے. لیکن آپ نے یہ آیت پڑھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو. کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ ان کو بلایا آپ نے اور چابی ان کے ہاتھ میں دیا اور چابی دینے کے بعد صرف چابی نہیں دے دیا، یوں فرمایا اب تمہارے پاس تمہارے خاندان میں چابی قیامت تک رہے گی. خالدتن طالتن کے الفاظ موجود ہیں، خالدن ہمیشہ ہمیشہ. اور یہ بھی فرمایا تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اب کوئی چھیننے کی جرات بھی کرے گا تو وہ ظالم ہوگا. ان کا انتقال ہونے کے وقت تک ان کے پاس چابی تھی. اس کے بعد ان کے بھائی شیبہ کو انہوں نے بلایا اور چابی ان کے حوالے کی، اور آج بھی بادشاہوں کے پاس چابی نہیں ہے، اسی شیبہ کے خاندان میں چابی موجود ہے آج بھی. چابی دینے کے بعد جب وہ چلنے لگے، تھوڑا آگے بڑھ گئے، تو پھر آپ نے آواز دیا عثمان بن طلحہ وہ دن تمہیں یاد ہے نا؟ فرمایا ہاں یاد ہے. یہ جملہ سن کر ان کے دل میں احساس ہوا کہ جس کو پیشین گوئیوں پر اتنا عبور حاصل ہے کہ جو کہے وہ ہو جائے، یہ اپنے دعوائے ایمان میں اور دعوائے نبوت میں یقیناً سچا ہے، پلٹ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ان کے اسلام آنے کا واقعہ پیش آیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی پس منظر میں، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر اس آیت کو پڑھا، جس کو ہم کہتے ہیں استدلال پیش کرنا. ایسا بہت ہوا ہے کہ آیتیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن جب موقع پر پڑھی جاتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت آج نازل ہوئی، اب تک نہیں تھی. اس کی مثال دے دوں، ایک نہیں بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو، اور اس پر صحابہ کے بیانات بھی نقل کیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر 4 پارے میں آیت ہو چکی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا. یہ آیت خاص طور سے اس آیت کی بحث میں کر چکا ہوں پیچھے. جب یہ آیت قرآن میں تھی سب پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب عمر تلوار لیے کھڑے ہو گئے اور کہا جو کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس کی گردن مار دوں گا. کسی کی مجال نہیں تھی کھڑا ہو کر عمر کا مقابلہ کرے. ننگی تلوار اور شجاعت کا پیکر اور عزم استقلال کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کی مجال نہیں ہوئی. وہ تشریف لائے اور سیدھا فرمایا علیک ان تجلس یا عمر، تم پر لازم ہے کہ تم بیٹھ جاؤ عمر. عمر بیٹھ گئے. پھر آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے الفاظ نقل کیا بخاری نے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. اس کے بعد وہ آیت پیش کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، نہیں ہے آپ مگر رسول اور آپ سے پہلے بہت رسول گزر چکے. افإن مات، کیا وہ اگر انتقال کر جائیں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على اعقابكم، تم پلٹ جاؤ گے اڑیوں کے بل.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اور جو پلٹ جائے ایڑیوں کے بل وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا. وسيجزي الله الشاكرين, اور اللہ جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. یہ آیت سن کر صحابہ حیران میں ہو گئے, اور بعض کے الفاظ موجود ہیں ایسا لگتا تھا کہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے, جبکہ آج نازل ہونے کا سوال نہیں ہے, وہ تو نازل ہو چکی تھی, لیکن حالات پر پھر ایسا ہوئی. تو قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ پہلے سے نازل ہوتی ہیں, لیکن جب حالات کے مطابق ان کا استدلال کیا جاتا ہے, استحضار ہوتا ہے, استشہاد ہوتا ہے, تو لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے. ایسی یہ آیت بھی ہے, جب آپ نے پیش کیا اس موقع پر تو لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے, مگر تھی پہلے سے. ان اللہ یامرکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا, کہ تم ادا کر دو. تؤدوا امر ہے, ادا کر دو. امانات, امانت کی جمع ہے, الی اہلھا, اس کے اہل کی طرف. یہ تو شان نزول ہوا. اب اس کا عموم اور اس کے اندر کتنی توسع ہے, کتنی گنجائش ہے, اور کیسے کیسے معاملے اس میں شامل ہیں. خود واقعہ بتاتا ہے کہ آپ نے چابی دیا, اور چابی دینے کو امانت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ اس کے مستحق تک پہنچا دو. ہمارے ماحول میں کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں امانت صرف مال ہے. یہاں مال تھا, ان کا مال تھا, ان کے حوالے کر دیا تو بس امانت ادا ہو گئی. امانت صرف مالی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں. امانت چابی بھی ہو سکتی ہے, اور امانت صلاحیت, لیاقت, استعداد بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ کے ہاتھ میں قوت ہے, آپ نے اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے عہدوں اور منصبوں پر نااہل لوگوں کو لگا دیا, پہچانات کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے, رشوت کی وجہ سے, اپنے اپنے جاننے والوں کو عہدوں پر لگا دیا. صلاحیت نہیں دیکھا, قابلیت نہیں دیکھا, قوت اعتماد نہیں دیکھا, تو یہ امانت میں خیانت ہے. ملعون ہے وہ شخص نبی کی زبان سے. چنانچہ آپ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب عہدہ اور منصب نااہل کے حوالے کیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. پوچھا گیا قیامت کی علامتیں کیا ہیں, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اس کا علم اللہ کو ہے, آپ کم سے کم بتا دیجیے کچھ علامتیں کیا ہیں. فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. بخاری کے الفاظ ہیں, جب نااہل کے حوالے کام دیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. تو علامات قیامت میں سے ہے یہ. تو نااہل کو عہدہ دینا امانت میں خیانت ہے. ایسے ہی آپ کے ذمہ ایک کام لگایا گیا, آپ نے اس کام کو دلچسپی, شوق, پوری صلاحیتوں کے ساتھ نہیں انجام دیا, اپنی قوت کو چرایا, تو گویا آپ نے امانت میں خیانت کیا. امانت صرف مال کا نام نہیں ہے, امانت دین کا اہم ستون ہے. یہاں تک فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ, جس کی امانت داری نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے, ختم ہے دین اس کا. خیانت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. تو خیانت کرنا دیانتداری کے خلاف ہے اور وہ نفاق کی علامت. تو دیانتداری ہمارے زمانے میں کتنے مقامات ایسے بتاؤں کہ نااہلی کے باوجود محض رشوت لے کر تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کو منصب دیا جاتا ہے. امامت کا منصب ہو یا خطابت کا منصب ہو یا قرآن اور حدیث کے پڑھانے کا منصب ہو, اپنوں کو دے کر بٹھایا جاتا ہے. اس سراسر ظلم ہے, سراسر ظلم ہے. امامت کے لیے اوصاف دیکھے جاتے ہیں, اس میں تقویٰ ہے, سب سے پہلے اقرا ہے, اور عالم ہے, اور اسن ہے. یہ تمام صفات بتائے گئے ہیں حدیثوں کے اندر. ان کو دیکھے بغیر یہ میرا بیٹا, یہ تیرا پوتا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, فلاں مال والا ہے. مال والوں کو دیکھ کر یا کسی کی عزتداری کو دیکھ کر عہدے اور منصب تقسیم کرنا یا کتابیں دینا یا ایسے اور کسی کام میں صلاحیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا تو امانت داری کے خلاف ہے. ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. کیا کیا امانتیں ہیں آپ کے پاس؟ قرآن بھی تو امانت ہے. کس کی طرف سے ہے اور کس کے لیے ہے؟ خود قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں, اور کئی مقامات پر آیتیں آ چکی ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین, ہم نے امانت کو یعنی قرآن کو پہاڑ پر اور زمین پر اور آسمان پر پیش کیا, انہوں نے عاجز سے انکار کر دیا. انسان نے اٹھایا, انسان ظالم اور جاہل ہے. ظالم اس لیے ہے کہ اٹھا تو لیا, حق ادا نہیں کیا, اور نادان اس لیے ہے کہ اس کی مشقت سے واقف نہیں تھا. مشقت کتنی ہے اور جہالت کتنی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب سے واقف ہیں. امانت ہے, اس امانت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. صرف شادی کے موقع پر ریشمی لباس میں لپیٹ کر دے دیا جاتا ہے اور تاک رکھا جاتا ہے. قسم کا موقع ہے تو چوم کے قسم کھا لی جاتی ہے. اس کتاب کو صرف تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے, اس کتاب کو مرنے کے بعد سے نکالا جاتا ہے. یہ امانت نہیں ہے, یہ امانت کو ضائع کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ, امانت جب ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر لینا. تو امانت کا لفظ بہت مختصر ہے, لیکن غور سے دیکھیں تو ہماری پوری زندگی بھی امانت ہے. زندگی جب سے بندہ یا بندی بلوغ کی حد کو پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے لے کر جب تک حواس باقی رہتے ہیں, یہ پورے اوقات اللہ کی امانت ہے. آنکھ بھی امانت, قلب اور جگر بھی امانت. ان کا ہم استعمال اگر غلط کرتے ہیں تو امانت میں خیانت ہے. زندگی پوری امانت ہے ہماری. کیا اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ اس حیات میں جو چاہے کرو؟ اختیار نہیں دیا اللہ نے. پوچھا ہے, کہا ہے 4 چیزوں کا سوال ہوگا, اس کے بغیر پاؤں جگہ سے ہل نہیں سکتے. لا تزال قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله ما انفقه. فرمایا کہ جب تک سوال نہ ہو جائے قدم نہیں ہٹیں گے. 4 چیزوں کا سوال کیا ہے؟ عن عمره فيما افناه, عمر کہاں لگایا, وعن شبابه فيما ابلى, اور جوانی کی جوانیاں اور قوتیں, ایک خاص استعداد کس طرف لگا دیا. کوئی گانے میں لگاتا ہے, کوئی کشتی میں لگاتا ہے, کوئی گھوڑوں میں لگاتا ہے, کوئی کھیل میں لگاتا ہے, کوئی کرکٹ میں لگاتا ہے. ہر ایک لگا رہے ہیں اپنے ساتھ. سوال ہوگا کہاں لگایا. وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ سوال تو ہوگا. تو معلوم کیا ہوا, جب سوال ہوگا تو یہ اگر سوال مرضی کے مطابق جواب ملا تو چھٹی ہے, ورنہ مواخذہ رکھا ہوا ہے. تو زندگی کیا ہو گئی؟ امانت ہو گئی. مال امانت ہو گیا, اولاد امانت ہو گئی, کتاب امانت ہو گئی, اوقات امانت ہو گئے, آنکھ ناک کان دل دماغ امانت ہو گئے. خود قرآن نے کہا ہے ان اللہ کان مسئولا. اور کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں صریح موجود ہے اللہ کی طرف سے. فؤاد اور سماعت اور بصارت, ان تمام کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. تو معلوم کیا ہوا اس امانت ہے. تو لفظ بہت مختصر ہے, مگر اس کو آپ توسیع کیجیے, سوچیے اس کے بارے میں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کر دو امانتیں ان کے مستحقین کی طرف. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اشارہ ہے اسی کی طرف. اور جب آپ فیصلہ کریں, حکم تم حکم بنیں یعنی فیصلہ کریں, تسلیہ کریں, بین الناس لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل, تو فیصلہ کریں عدل انصاف کے ساتھ. ایسا نہیں ہے عباس میرے ہیں, حضرت علی میرے ہیں, اور یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے لہذا ان کی بات رد کر دو. نہیں,
قرآن نے منع کیا ہے کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو, تمہیں عدل ہی کرنا ہے. ان تعدلوا هو اقرب للتقوى. تو قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ جب بھی تمہیں تسلیہ کا موقع آئے تو عدل کرو. ہمارے اس زمانے میں محکمہ شریعہ ہے, جب لوگ بیٹھتے ہیں اور لوگ گواہیوں کے واسطے بلائے جاتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے والے جب بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں حق بولنا ہے, یہ بولتے ہیں ہم کدھر سے آئے, کس کی طرف سے آئے اور کیسے کہیں کہ ہماری تائید میں بات بن جائے. یہ آیت ان کے واسطے توبہ دے رہا ہوں پیش کرنا ان کے سامنے. جب بھی کہیں تو سچ کہیں. اگر ہمارے فیصلے کی بنیاد پر یا ہماری گواہی کی بنیاد پر کسی غیر مستحق کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ حدیث آپ کو نہیں بھولنا چاہیے جو میں عرض کر چکا ہوں. زمین کے مقدمے میں آقا نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کسی کی چرب زبانی لسانی گواہی ثبوت شہادت دے کر میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں کہ زمین تمہاری ہے اور حقیقت میں وہ تمہاری نہیں ہے تو تم کو میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, چاہے لے لو چاہے پھینک دو. اگر نبی بھی فیصلہ کر دیں اور حقیقت تمہاری نہیں ہے تو جہنم کا ٹکڑا دیا جائے. لہٰذا ہماری غلط گواہیاں, غلط تائید و حمایت, غلط ثبوت اس کی وجہ سے اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اس لیے بولو تو حق بولو, ہاں نہ بولو غلط ہے. حدیث میں آتا ہے بولنے کے موقع پر نہ بولنا کہ تمہاری شہادت بھی ایک جرم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے لیکن آپ کے خاموش ہونے سے مجرم کا جرم ثابت نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے. تو شمپوشی جائز نہیں, آپ بھی شریک جرم ہو جائیں گے. مانا خیز خاموشی جائز نہیں. آگے فرمایا ان اللہ نعما یعظکم بہ, بے شک اللہ نے کیا خوب نصیحت کی ہے تمہیں. نعما یا نعم اور ما یہ دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے. نعما کے معنی کیا خوب ہے, کیا عمدہ ہے. یعظکم بہ جس سے تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے. یہ اوپر کی مذکورہ بالا باتیں آج ساری دنیا میں جو دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ عدل نہ کرنے کی وجہ سے, غیر مستحق کو عہدے پر بٹھانے کی وجہ سے. سارے عالم میں جو اضطراب ہے, سارا عالم کہتا ہے دہشت پسندی دہشت پسندی. یہ نہیں کوئی سوچتا ہے کہ اس کا وجود کیوں ہوا, لوگ بے فر کیوں گئے, لوگ ناراض کیوں ہو گئے. انصاف نہ کرنے کی وجہ سے, عدل نہ کرنے کی وجہ سے, جن کی زمین تھی ان کی زمین ان کو نہ ملنے کی وجہ سے, جن کا ملک تھا ان کو اس کا ملک نہ ملنے کی وجہ سے. یہ عدم انصاف کی بنا پر ہو رہا ہے. انصاف نہیں کریں گے یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. انصاف کریں گے خود ہی ختم ہو جائے گا. دیکھو نبی نے انصاف کیا چابی دے کر, وہ اسلام میں داخل ہوا کہ نہیں داخل ہوا, یہی صفت ہے. جب کبھی انصاف کا گلا گھونٹا جائے گا تشدد پیدا ہوگا, شدت آئے گی, ریئیکشن ہوگا. لیکن جب انصاف کیا جائے گا تو کبھی نہیں ایسا ہوگا. بڑے سے بڑا دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. خود قرآن نے بیان کیا ہے پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ تمہارے اور دشمن کے بیچ میں جو عداوت ہے اگر تم نے محبت کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ دوستی بڑھایا تو دشمنی بدل جائے گی دوستی کے اندر. یہ وعدہ کیا اللہ نے. اصل اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے بیچ میں دوستی پیدا کر دے. وعدہ کیا اللہ. تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا, نصیحت بہت عمدہ ہے, اس کو مانو. اللہ تعالیٰ ہی نصیحت کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں نصیحت بڑی عمدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کم سے کم اب توجہ کرو کہ تم کو پیدا کرنے والا اچھا کہتا ہے. اگر تم کو اچھا نہ لگے تو اس کے کہنے سے اچھا مان لو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سننے والا سے مراد کون کیا کہتا ہے, اور بصیرہ کون کیا کرتا ہے. کون کیا کہتا ہے اور کون کیا کرتا ہے دونوں اللہ کے علم میں ہیں. بصارت اور سماعت محیط ہے اللہ کی, ہر شے کو وہ دیکھتا ہے, ہر شے کو وہ سنتا ہے. یہاں تک اس آیت کا مضمون تھا. اس کے بعد دوسری آیت یہ بھی بہت اہم مضمون کے اعتبار سے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. یہاں پر کئی مسائل کا استعمال ہوا ہے. اللہ کی اطاعت تو ظاہر ہے. اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے, آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ براہ راست اللہ آپ کے دل میں حکم ڈالیں گے, آپ کے گھر میں فرشتہ جبریل آئے گا. اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب؟ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے آپ؟ یہی کتاب ہے کتاب اللہ, اس کے احکامات کو مانو, اس کے منہیات سے بچو, یہی ہے اللہ کی اطاعت. اگر قرآن کریم کو آپ چھوڑ دیں گے, مہجور اور متروک کر دیں گے تو پھر اللہ کی اطاعت کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی؟ یہ سوال دماغ میں رکھ کر گھر تک لے جاؤ, سوچتے ہو جاؤ. اطیعوا اللہ کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے آپ؟ جب تک آپ صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے براہ راست آپ کی بات مانتے گئے صحابہ, اور آپ کے وصال کے بعد حدیث کی شکل میں آپ کے تمام اقوال تمام تشریحات موجود ہیں. ان حدیثوں پر عمل کرنا. ہمارا حال کیا ہے, نہ قرآن سے واقف نہ حدیث سے واقف, تو نہ اطیعوا اللہ نہ اطیعوا الرسول, دونوں میں ہم ملیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دونوں کے واسطے ایک ہی راستہ. اطیعوا اللہ سے مراد قرآن کی اطاعت, اطیعوا الرسول سے مراد حدیث کی اطاعت. تیسرا جملہ ہے واولی الامر, اور امر والے مراد ہیں اہل حکومت. اہل حکومت جس کے ہاتھ میں قوانین ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا ہے. یہ بہت تشریح طلب مسئلہ ہے, کیسے اطاعت کریں گے ان کی. آج اس زمانے میں جو اہل حکومت ہیں وہ تو اسلام کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, ان کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اللہ کی کتاب ناقص نہیں ہو سکتی. ان کی اگر اطاعت کریں گے تو وہ تو قرآن سے ٹکرا جائے گی. آگے خود فرمایا اللہ نے منکم, منکم تم میں سے, یعنی وہ حکومت والے تم میں سے ہوں, یعنی اسلامی حکومت کے پیشرو, اسلامی حکومت کے خلیفہ اور حاکم, اسلام پر چلانے والے تمہارے پیشوا اور مقتدی مراد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم میں جو بھی حاکم بن جائے, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ بے دین ہو, چاہے وہ کافر ہو, سب کی اطاعت نہیں. منکم تم میں سے ہونا شرط ہے. وہ پہلی شرط کیا ہوئی؟ تم میں سے وہ ہو, یعنی مومن میں سے ہو. اگر وہ مومن میں سے نہیں ہے تو اس کی اطاعت یہاں لازم نہیں آئے گی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون نہیں ماننا ہے, اس کی وضاحت باقی میں ذمہ کرتا ہوں. آخر میں یہاں اس آیت میں منکم کی شرط لگا کر واضح کر دیا اللہ نے کہ تمہارا خلیفہ, تمہارا حاکم, تمہارا پیشوا, تمہارا مقتدی تم میں سے ہونا چاہیے, یعنی مومن ہونا چاہیے. ایک موقع پر لکھا ہے, علامہ سیوطی نے اسی آیت پر لکھا ہے, صاحب جلالین لکھتے ہیں خلیفہ عبد الملک ابن مروان کا بیٹا مسلمہ, اس نے صاحب سے کہا کہ اس آیت کو اللہ کی طرف سے آئی ہے پڑھ لو, میری اطاعت تم پر لازم ہے, میں جو کہوں سنو. آپ کو شاید نہیں معلوم کہ یہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان ظالم تھا اور ظلم کے باوجود کہتا تھا میری بات مانو. یہ آیت پیش کرتا تھا, مسلمان بھی ہوں میں اور یہ آیت پیش کرتا ہوں, میری بات تم پر لازم ہے. کیا کرتے آپ؟ اس کے ظلم کا حال یہ تھا کہ جمعے میں جیسے آپ
پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. عید میں کیسا ہوتا؟ پہلے نماز ہو جاتی, خطبہ بعد میں ہوتا. مگر وہ خطبہ پہلے جب بھی دیا کرتا تھا اور بولتا تھا لوگ میری بات سنتے نہیں, بیٹھتے نہیں, چلے جاتے اٹھ کے, اس لیے پہلے خطبہ ہوگا, نماز بعد میں ہوگی. ایک صاحب نے پکڑ لیا, ابو ہریرہ صاحب تھے, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا غریبان, جھٹک دیا, کہا ابو ہریرہ یہ حدیث تم سے بہتر میں جانتا ہوں, جھٹک دیا اس کے ہاتھ, اور کہا میں خطبہ پہلے دوں گا کیونکہ لوگ میری بات کو سنتے نہیں. اتنا سرکش, اتنا جابر. تو جواب کیا دیا گیا؟ جواب دیا گیا کہ تم میں سے جو حاکم شریعت پر چلے اور لوگوں کو چلائے اس کی اطاعت کی جائے گی, اور جو خود بھی شریعت پر نہ چلے اور لوگوں کو نہ چلائے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث سنایا. حدیث کیا ہے سن لو آپ بھی, اور وہ بوڑھے ماں باپ بھی سن لیں جو اپنے بیٹے سے محض باپ ہونے کی وجہ سے منوانا چاہتے ہیں اور ٹھوسنا چاہتے ہیں اپنا حکم, ان کے واسطے وہی حکم ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت, اطاعت کسی قسم کی جائز نہیں ہے, فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی معصیت لازم آئے, یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی, نہ حاکم کی ہوگی نہ ماں باپ کی ہوگی. ماں باپ کی اطاعت وہی ہوگی جہاں اللہ کی بغاوت لازم نہ آئے. دنیاوی اعتبار سے خدمت اطاعت سب کریں گے لیکن ان کے حکم سے شرک نہیں کر سکتے, منع کر دیا اللہ نے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر وہ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ تو تم شرک نہیں کر سکتے, ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ لمٹ رکھا اللہ نے. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی معصیت لازم آ جائے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ خلیفہ امیر تم میں سے ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو. ایک غزوے میں صحابہ کرام کی جماعت گئی سریہ لے کر, امیر کی اطاعت پر ذرا تاخیر ہوئی تو امیر کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا آگ جلاؤ, آگ جلا دی گئی, کہا اس میں کود جاؤ. اب لوگ پریشان, آگ میں کود جائیں تو خودکشی ہو جائے. اللہ نے کہا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, مت کودو ہلاکت میں, اور اگر نہیں کودتے ہیں تو امیر کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ بخاری میں واقعہ مذکور ہے کتاب الجہاد کے اندر. اگر کود جائیں تو آگ میں جل جائیں, ہلاکت لازم آئے, اور نہ کودیں تو امیر کی بغاوت لازم آئے. یہ واقعہ پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو فرمایا اگر تم لوگ کود کر جل جاتے مر جاتے تو قیامت تک جہنم میں جلتے ہی رہتے, کیونکہ امیر کی اطاعت وہی لازم ہے جہاں ٹکرائے نہ شریعت سے. اگر ٹکراتی ہے شریعت سے تو امیر کی اطاعت لازم نہیں. یہ واقعہ بتاتا ہے ہمارے پاس. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صاحب امر صاحب اقتدار حکومت والے تم میں سے, ان کی اطاعت تم پر لازم ہے. اطاعت کرنے میں اگر کہیں جھگڑا ہو, اختلاف ہو, انتشار ہو تو کیسے حل کیا جائے؟ فإن تنازعتم في شيء, اگر تم میں تنازع ہو جائے کسی معاملے میں, اور ہوتا ہے آج تو دور ہے تنازع کا, گھروں میں تنازع, باپ اور بیٹے میں, میاں اور بیوی میں, بھائی اور بھائی میں, بہن اور بھائی میں, امام اور مؤذن میں, کہاں جھگڑا ہے؟ ہر جگہ جھگڑا. تو جھگڑے کا دور ہے. یہ تنازع ہمارا آج کا نہیں ہے. جنگ جمل اور جنگ صفین سے شروع ہو جاتا ہے جھگڑا ہمارا. پتہ نہیں ہم سے کتنے لوگ جانتے بھی نہیں کہ جنگ جمل کیا ہے, جنگ صفین کیا ہے. 30 گھنٹے میں 80,000 صحابہ آپس میں کاٹ دیے گئے. یہ ہے جنگ جمل اور جنگ صفین. 30 گھنٹے میں 80,000 اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیے. تو جھگڑے کی بنیاد وہاں سے چلی ہے. اس کی تفصیل کے واسطے موقع نہیں ہے, لیکن تاریخ اسلام سے واقف ہونا چاہیے. تو جب جھگڑا آ جائے تو کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں جھگڑا جب آ جائے تو ہماری بات مانی جائے, ہم بڑے ہو جائیں, ہم فاتح ہو جائیں, اور ہماری مرضی کے موافق فیصلہ ہو جائے. لیکن قرآن کا اعلان یہ نہیں, ایسا نہیں کرنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, اگر تمہیں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس معاملے کو, اس قضیے کو لوٹاؤ. فردوه, لوٹاؤ اس کو, إلى الله, اللہ کی طرف, والرسول, اور رسول کی طرف. کیا مطلب سمجھیں گے آپ؟ اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو کیا شکل ہے, کیسے لوٹائیں؟ یہی کتاب, اس کتاب والے کو آپ بلائیے جو حامل کتاب ہو کہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر دے. یہ ہے إلى الله. اور اگر مسئلہ ایسا پیچیدہ آ جائے جو کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ہو تو پھر والرسول, حدیثوں میں تلاش کیجیے. اور ایسا ہوتا ہے, ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ میں مل جائے, رسول اللہ میں مل جائے, قرآن کریم کی آیت کے بعد حدیث کا نمبر ہے. اگر حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا ہے نیا ہونے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, وہ یمن کی طرف گورنر بن کے جا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس جانے کے لیے جب رخصت کر رہے ہیں تو مشایعات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں چھوڑ کے آنے کے لیے. اور چلتے چلتے پوچھتے ہیں معاذ تم جا رہے ہو گورنر بن کے, فیصلہ کرنا پڑے گا, فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو فرمایا اخذی بکتاب اللہ, کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. آقا نے کہا اگر تم کو نہ ملے کتاب اللہ میں تب کیا کرو گے؟ فرمایا اخذی بقول رسول اللہ, رسول اللہ کی باتوں سے فیصلہ کروں گا. آپ خاموش نہیں ہو گئے کہ بس بس کافی ہے, قرآن و حدیث کافی ہے. کیا فرمایا؟ اگر تم کو وہ مسئلہ نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تب کیا کرو گے؟ یہ صریح جملہ بتا رہا ہے کہ ایسا موقع آئے گا, اور آج ہے ایسا موقع. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے, صحابہ کے عمل کی حاجت نہیں ہے, اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وہ لوگ یہاں آ کے اٹک جاتے ہیں, گھنٹی پھنس جاتی ہے. اب آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فإن لم تجد. انہوں نے کہا اجتہد برأیی, اپنی رائے سے ان دونوں میں اجتہاد کروں گا, کوشش کروں گا, قرآن کے اصولوں میں, حدیث کے اصولوں میں اپنی پوری کوشش لگا دوں گا. آپ نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کو رسول کا ہمنما بنا دیا, یعنی میرے قاصد کو میرے طبیعت کے موافق بنا دیا, یعنی میں بھی یہی کرتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو تو اجتہاد کی گنجائش ہے. لیکن ایسا نہیں کہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے پھر بھی اجتہاد چلتا رہے گا, یہ بھی غلط ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, نام لے سکتا ہوں مگر غیبت ہو جاتی, اتنا نام لیتا. انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں ٹائی کے اوپر, ٹائی زمانے کی ضرورت ہے, اور آپ اجتہاد کریں ٹخنے سے نیچے پجامے کے اوپر, کیونکہ آج طلبہ کے لیے پینٹ کی ضرورت ہے, اجتہاد کریں. تو مجھے ہنسی آ گئی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اجتہاد کر سکتے اور مفتی صاحب جو چاہے کر سکتے, ہاتھ میں شریعت دے دیا ہے اللہ نے. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ بولو شیطان کو اللہ نے مردود کیوں کہا, ملعون کیوں کہا؟ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ آدم مٹی سے ہے اور مٹی میں پستی ہے, اور میں آگ سے ہوں, آگ میں طرف ہے, لہذا سجدہ پستی والا کرے بلندی والے کو, آدم سجدہ مجھے کریں, میں سجدہ آدم کو نہیں کرتا. قانونی لحاظ سے تجزیہ کر کے دیکھو, عقلی لحاظ سے اس کی تقریر 100% صحیح ہے, 100%. کوئی غلطی بتا دو آپ میں سے کوئی, ہاں وہی غلطی ہے
کہ وہ اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے اپنی عقل استعمال کر رہا ہے، اس لیے مردود ہوا. تو اس کے مردود ہونے کی ایک ہی علت ہے کہ خدا کے حکم کے سامنے اپنی رائے استعمال کر رہا ہے. تو اجتہاد کہاں ہوگا؟ جہاں صراحتاً آیت نہ ہو، جہاں صراحتاً حدیث موجود نہ ہو، وہاں اجتہاد ہوگا. رائی کے بارے میں اجتہاد کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور ٹخنے سے نیچے پجامہ کرنے پر اجتہاد کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہاں حدیث صریح موجود ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. اس لیے اجتہاد وہیں کر سکتا. تو اجتہاد بند سمجھنا یہ بھی غلطی، ہر جگہ اجتہاد کرنا یہ بھی غلطی. توازن قائم کریں. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جب تنازع ہو جائے تو اس کو پہنچاؤ، لوٹاؤ، رد کرو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف. آگے چرکا دیا ہے بہت سخت قسم کا، مگر ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہوتا. چمٹی دینا جس کو بولتے چمٹی دینا. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تمہیں ایسا کرنا ہے. ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ ہمارا ایمان اللہ پر یوم آخرت پر کمزور ثابت ہو رہا ہے. جملہ دیکھو آگے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یوم الآخر، آخر دن پر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے تو عالم کو بلاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو بولتے ہیں یہاں علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ، جائیے یہاں سے. جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ملنے والا ہے تب علماء کے پاس جاتے ہیں. 3 طلاق دے دیا تھا، غصے میں دیا. تو علماء کو دور کر دینا شریعت کو چھوڑ دینے کے برابر ہے. علماء کو چھوڑ دینا شریعت کو فراموش کرنے کے برابر ہے. اس واسطے کہا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تعبیرا، اور بہت عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے. انجام سے مراد جنت یا جہنم، وہ انجام ہے. ہم سمجھتے ہیں ہاں مزے میں کھانا آ رہا ہے، مزے میں نوکری ہے، پینشن آ رہی ہے، زیادہ سے کرایہ آ رہا ہے، بس یہ ہمارا انجام اچھا ہو گیا. یہ انجام نہیں ہے، یہ تو بیچ کی کڑی ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا مجھے بہت پسند ہے، اس لیے پھر عرض کرتا ہوں. ہم آدم کی پشت سے نکالے گئے، ذریت وہاں سے نکالی گئی. اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور وہاں سے نکل کر باپ دادا کی، آبا و اجداد کی صلب سے، ریڑھ کی ہڈیوں سے نکلتے ہوئے آئے اور ماؤں کے رحم سے منتقل ہوتے ہوئے آئے. آج زمین کی پیٹھ پر ہیں، کل زمین کے پیٹ میں جائیں گے، پھر وہاں سے موقف حساب میں محشر میں لائے جائیں گے. پھر یا تو جنت ہے یا تو جہنم. تو ابھی آپ بیچ میں ہیں. جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو یقین نہیں ہے کہ باہر دنیا ہے، ایسے آج ہمیں یقین نہیں ہے کہ قبر باقی ہے، اور پھر قبر کے بعد محشر باقی ہے، اور محشر کے بعد منزل آنے والی ہے جنت جہنم کی شکل میں. تو لہذا احسن تعبیرا وہ ہے اصل انجام، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اب اگر کچھ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، یوم آخرت پر ہے، قرآن و حدیث پر ہے، رسول اللہ پر ہے، لیکن فیصلہ ہم لے کے جائیں گے کافروں ہی کے پاس، تو کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے اس کے بعد وہ بھی رکھ دیا. آیت نمبر 60 دیکھ لو. اس کے بعد ہی ہے الگ ترتیب بیان کیا اللہ نے. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، ان الذين، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے تئیں سمجھتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. یریدون، چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ فیصلہ لے کے جائیں، مقدمہ لے کے جائیں، یتحاکموا، حاکم بناتے ہوئے پہنچیں کس کے پاس؟ الی الطاغوت. طاغوت کا مصداق کافر کی عدالت ہے. آیت روک کر قصہ سن لو. یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر، اور ایک یہودی تھا. ان دونوں کا ایک مقدمہ تھا. یہ مقدمہ لے کر پہنچے. بشر منافق کہتا تھا کعب بن اشرف جو یہودی ہے نا اس کے پاس جائیں گے. منافق کہتا تھا کعب بن اشرف جو سردار ہے یہودیوں کا اس کے پاس جائیں گے. کعب بن اشرف اور یہودی کہتا تھا نہیں، اس مقدمے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ اس زمانے میں جو ہو گیا تھا آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. ہندو تیار ہے مسلمان سے فیصلہ کرانے کو، مسلمان تیار نہیں ہوتا. محکمہ شریعہ کا میں بھی قاضی ہوں اتفاق سے، مجھے معلوم ہے. محکمہ شریعہ میں ایسے ایسے واقعے آتے ہیں جو مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرا دبتا ہوا موقف ہے تو اس کورٹ میں جاتا، اور ابھرا ہوا موقف ہے تو اس کیس میں آتا. محکمہ شریعہ کو فوراً چھوڑ کے چلا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہی ایمان کی کمزوری دنیا سامنے. تو یہودی کی رائے تھی نبی کے پاس جائیں گے، اور منافق کی رائے تھی کہ نہیں کعب کے پاس جائیں گے. قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ وہ حق پر تھا. اس کے بعد جو منافق تھا بشر، اس نے کہا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، ایک مرتبہ اس کو اور فیصلہ کرا لیں گے، عمر کے پاس جائیں گے. جناب عمر کے پاس گئے، مقدمہ پیش کیا. یہودی بڑا چالاک تھا اور آج بھی چالاک ہے وہ، اور ان کی چالاکی سے ہم جو آج بھی کھا رہے ہیں. ہم پتھر پھینکتے انہیں میزائل مارتا، ہم خالی پتھر پھینکتے اور انہیں میزائل مارتا. یہ ہماری بیوقوفی آج بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ منظم انداز پہ سوچیں. تو بڑا شاطر تھا وہ یہودی. کیا کہا اس نے؟ کہا حضرت عمر سے کان میں آپ کو جو فیصلہ ہے کرنا ہے کر دیجیے، صرف اتنی بات میری سن لیجیے کہ ایک مرتبہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے اور میرے حق میں کیا ہے. بس اتنا سننا تھا. جناب عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے اور سیدھا گردن مار دیا. کہا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کر سکتا ہے، دوسری کوئی شکل نہیں. اس کے بعد کی آیت وہ بھی آ رہی ہے. کیا ہو گیا یہ؟ تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، ان یتحاکموا الی الطاغوت، جو اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں طاغوت کی طرف، یعنی کعب بن اشرف یہودی کی طرف. اور آج جتنی عدالتیں قائم ہیں غیر اسلامی، وہ سب کا فیصلہ طاغوت کے فیصلے کے برابر ہے. 3 آیتیں ایک رکوع میں آئی ہیں، سورہ مائدہ میں بحث آئی. کیا 3 آیتیں؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون. تینوں الفاظ ایک ہی رکوع میں ہیں. یعنی جو منزل من اللہ جو کتاب ہے، جو اس کے خلاف فیصلہ کرے، اس کے موافق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق. سورہ مائدہ 6 پارہ. اسی واسطے آج اسلام کو چھوڑ کر جو بھی ادھر جائے گا ادھر طاغوت کی طرف جائے گا. وقد امروا ان يكفروا به، اور تحقیق کے حکم دیے گئے ہیں کہ وہ اس کا انکار کریں. طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. ويريد الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان يضلهم، کہ ان کو بھٹکائے، ضلالا بعیدا، دور کا بھٹکانا. اتنا بھٹکا دے کیونکہ فرض کرو اس حالت میں آپ گئے، آپ کی ڈگری ہو گئی، شرعان وہ زمین وہ گھر وہ جائیداد آپ کا نہیں ہے، قیامت تک حرام کھاتے بیٹھو. یہ کیا ہے؟ ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی ہے. فیصلہ ہی غلط ہو گیا. فرض کرو بیوی آپ کی نہیں ہے، شرعان فیصلہ کر دیا کہ بیوی آپ کی ہے، کیا ہو گئی؟ نہیں ہوئی تو زنا ہوتا گیا زندگی بھر، بچے ہمیں پیدا ہوتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اس لیے بیوی کا مقدمہ ہو یا حلال کمائی کا مقدمہ ہو، کسی قسم کا مقدمہ ہو، علماء کے درمیان بیٹھ کر مصالحت کریں. ہاں
کسی عالم پر آپ کو شک ہے، شبہ ہے، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ، 4 کا 15 بناؤ، اپنا وکیل رکھ کے بات کرو. اگر علماء آپ کو مطمئن نہ کر سکیں اور آپ کے سامنے آیتیں حدیثیں نہ پیش کر سکیں تو کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن علماء ہی کے پاس رجوع ہونا پڑے گا آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے جب تک مطلب کی بات نہ آ جائے پوچھتے رہو، جب تک مرضی کے موافق نہ مل جائے مسئلہ کا جواب تب تک سوال کرتے رہو، پوچھتے رہو، جب تک مسئلہ مل جائے روک دینا. یہ کیا ہے؟ گمراہی. یضلهم ضلالا بعیدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو تم دیکھ لو گے منافقوں کو، یصدون روکیں گے، ان کا آپ سے، صدودا رکنا، یعنی آپ کے پاس پہنچنے سے پہلو ہی کریں گے، نہیں جائیں گے آپ کے پاس. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ بس کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ بس کیا ہوگا، اذا اصابتهم مصیبہ جب پہنچے گی ان کو آفت اور مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے حرکتیں بھیجی ہیں، ثم جاؤوک پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا کہ ہم نے نہیں چاہا تھا، الا احسانا و توفیقا مگر احسان کرنا یعنی بھلائی کرنا، اور توفیق یعنی باہم موافقت پیدا کر دینا. اشارہ یہاں یہ ہے کبھی مومن کسی کافر کے پاس فیصلہ کرانے گیا، علماء کو چھوڑ دیا، پھر بعد میں جب پوچھا گیا کہ تم نے غیر شرعی فیصلہ کیوں مانا تو کہتے ہیں ہماری نیت صاف تھی، ہم اس لیے گئے تھے تاکہ موافقت پیدا ہو جائے، صلح ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیا کی تمام باتیں سمجھائیں گے، لیکن کب سمجھائیں گے؟ ہمارے پاس واقعہ آیا، ایک صاحب پہلے سیدھا کورٹ میں گئے، کرمنل کورٹ نامپلی، وہاں ایسا ہوا کہ جو صاحب گئے تھے ان کے خلاف بڑی سخت آفت آئی، مقدمہ کے خلاف پڑ گیا، اٹک گئے، نہیں مانتے تھے، ان کو ایسی آفت آئی کہ اٹک گئے. وہ بھی سن لو کیا اٹک گئے، لڑکی والے نہیں تھے، لڑکے والے تھے. جب شادی ہوئی تھی تو 1 لاکھ نقد لیا تھا اور جہیز کے سارے سامان لیے تھے. 1 یا 2 بچے ہونے کے بعد طلاق ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ابھی آفت ہے، سکون کے ساتھ فیصلہ کر لو، بچی کو چھوڑ دو، مال واپس دے دو اور بچے کا خرچہ برداشت کر لو، کہا نہیں ہوتا ہم سے. اس نے جب کیس ڈال دیا تو ماہانہ بچے کا خرچہ دینا، 1 لاکھ جو لیے تھے واپس کرنا، فرنیچر پورے واپس کر دینا اور اتنے ٹائم میں دے دینا. ان کے پاس 1 لاکھ کہاں سے آتے، سب کھا گئے تھے، ختم. اب اٹک گئی. اب آئے کہاں محکمہ شریعہ میں آئے، مولوی صاحب ذرا دیکھ لو. مولوی صاحب تو نظر نہیں آئے تھے جب 1 لاکھ روپیہ لیے تھے، وہاں کہاں تھے مولوی صاحب نہیں تھے، وہ 1 لاکھ لیے، مولوی صاحب پکارتے رہ گئے کہ حرام ہے، کھاتے چلے گئے. ہندوستان کے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ مطالبہ کر کے لینا حرام ہے. جب مولوی صاحب کے پاس نہیں آئے، اب کیوں آئے؟ تو ایسے 1-2 قصے نہیں ہیں، میں نام پتا سب دے سکتا ہوں آپ کو، مگر جائز نہیں ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں. بالوصول بیان کرنا جائز ہے بغیر نام لیے ہوئے. تو ایسا محکمہ شریعہ میں قصہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس واسطے گئے تھے، اس واسطے گئے تھے، وہ سب جھوٹ رہا تھا. کسی حال میں جانا آپ کا درست نہیں ہے، ہر حال میں فیصلہ آپ کو شرعی ہی ماننا پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یعنی ان کے دل میں شریعت کا احترام نہیں ہے، قرآن و حدیث کا احترام نہیں ہے، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم ہونے والے. فاعرض عنہم اب ان سے آپ اعراض کر جاؤ، ان سے منہ پھیر لو، وعظہم اور ان کو نصیحت کرو، وقل لہم اور کہو ان سے فی انفسہم ان کی ذات کے بارے میں قولا بلیغا اچھی بات کہو. یہ اشارہ ہوا. اس میں کئی مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں اس کے اندر، لیکن آپ جتنا سوچیں گے، جتنا وقت دیں گے، انشاءاللہ مسائل نکلتے رہیں گے. اس کے بعد کی جو آیت نمبر 64 آ رہی ہے، اصول پیش کیا اللہ نے، وما ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا لیطاع مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یہ باذن اللہ کی قید کیوں ہے؟ مطلق حکم اللہ کا، مطاع مطلق اللہ کی ذات، ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے. اور جتنے رسول ہیں ان تمام کی اطاعت باذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو مطاع مطلق اللہ کی ذات اور ہر رسول کی اطاعت باذن اللہ اللہ کے حکم سے. جب اللہ کے رسول کی اطاعت بھی باذن اللہ سے ہے تو ہما شما کی اطاعت کہاں سے جائز ہے جبکہ وہ خلاف ہو شریعت کے؟ کسی کی اطاعت نہیں چلنے والی ہے. اور باذن اللہ کیوں لگایا یہ بھی دیکھ لو کہ حلال کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، یہ ہے باذن اللہ کا مطلب. واقعہ پیچھے آ چکا ہے سورۃ تحریم کے حوالے سے. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یہ آیت نمبر 64 ہے، بہت اہم مضمون پر مشتمل ہے. اور اس مضمون پر 1 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا، لیکن میرا اصول یہ ہے میں اس کو سمیٹ کے مختصر کرتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باتیں اگر طویل ہو جائیں تو بھول جاتی ہیں اور اگر کم ہیں تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. ولو انهم یہ لفظ لو سے شروع ہوتا ہے، لو کے معنی اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو ان کے حق میں یہ فائدہ ہوتا، یہ مطلب ہے اس کا. ولو انهم ظلموا اور بے شک جس وقت انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جاؤک آپ کے پاس آئے ہوتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کر لیا ہوتا، واستغفر لهم الرسول اور ان کے حق میں رسول نے بھی اللہ سے استغفار کر دیا ہوتا، لوجد اللہ تو پایا ہوتا انہوں نے اللہ کو تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو واقعہ گزرا بھی، جنہوں نے نبی کا اور شریعت کا اور اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنے اوپر ظلم کیا. اگر نبی کی موجودگی میں استغفار پڑھتے ہوئے آ جاتے، نادم ہو کر اللہ سے خود بھی استغفار کر لیتے اور نبی سے درخواست کرتے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دیجیے. لوگ کہتے ہیں دعا نہیں کروانا چاہیے بزرگوں سے، دیکھ لو یہاں اللہ کا مشورہ ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب سے کہا تھا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سورہ یوسف میں ہمارے لیے استغفار کرو آپ. معلوم کیا ہوا؟ ایک کے لیے دوسرا آدمی استغفار کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوتے، استغفار ہوا ہوتا، ان کی مغفرت ہو جاتی. وہ نہیں آئے، استغفار نہیں کیا، مغفرت نہیں ہوئی. یہ قصہ یہاں ختم ہو گیا. اس آیت کو سن کر جی ہاں سوال رکھتا ہوں تھوڑی دیر، 3 بجنے کے بعد سوال جواب موقع دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس آیت کو سن کر ایک دیہاتی چلا اور جب پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے. قبر اطہر پہ آیا اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے بیٹھ گیا غمزدہ ہو کر اور مٹی کو اٹھا کر سر پہ ڈال لیا اور کہا اے اللہ میں آیا تھا اس آیت کو سن کر استغفار پڑھتے ہوئے اور دل میں ارمان لے کر آیا تھا کہ نبی سے کہوں گا آپ استغفار کر دیجئے، اب کس کے پاس جاؤں. اس صدمے کے ساتھ قبر اطہر پہ بیٹھ جاتا ہے.
اسی حال میں اس کی نیند لگ جاتی ہے، غنودگی چھا جاتی ہے اور خواب میں آواز آتی ہے قد غفر لک، تیری مغفرت کر دی گئی. یہ واقعہ علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے، صاحب جلالین نے نقل کیا ہے حاکم کے حوالے سے، اور ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور لکھا ہے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہ ہمارے واسطے ثبوت ہے آج بھی کوئی اگر قبر اطہر پر جا کر اپنے حق میں استغفار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے نبی سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے حق میں آپ اللہ سے استغفار کیجیے، تو آج بھی اس کے حق میں اللہ تواب ہیں اور رحیم ہیں. آج بھی مزید دلائل کی حاجت نہیں ہے، کیوں؟ ایک روایت کافی ہے. آقا نے فرمایا من زارنی بعد حیاتی، جس نے میری حیات ظاہری کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری ایسا ہی زیارت کی جیسا میری حیات میں زیارت کی. جب میرے سامنے کوئی آ کے سوال کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. بخاری کی سب سے عمدہ شرح فتح الباری ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں تاکہ آپ سنیں اور جواب دیں، اور وہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی سلام کرتا ہی ہے، تو معلوم یہ ہوا آپ خود سنتے ہیں. بہت لطیف بات ہے. اور جب کوئی دور سے پہنچاتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن جب دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں تو ہمیں زور سے چلانے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں تو بڑے ادب سے بڑے ہی پردرد اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی حاجت ہے، چلانے کی حاجت نہیں ہے. ہم قریب ہیں تو آہستہ بولنے کا حکم ہے، زور سے چلانا بے ادبی ہے. نبی کے سامنے زور سے چلانا سارے عمل کو حق کر دیتا ہے. سورہ حجرات 26 کا پہلا رکوع پڑھ لیں، حق عمل کا باعث بنتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ جو حاجی چلے گئے جو جانے والے ہیں یا عمرے میں جانے والے ہیں وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں، آیت نمبر 64 سورہ النساء، کہ جب بھی وہاں جائیں تو استغفار پڑھتے ہوئے اپنے حق میں استغفار کرتے ہوئے جائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اس آیت نے تو آخری کیل ٹھونک دیا، آخری کیل. قصہ مختصر یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اوپر کا واقعہ سنایا ابھی آپ کو حضرت عمر کے قتل کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کر دیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا، مومن کا قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نبی کو حکم نہ مانے، جو اپنے نبی کو جج نہ مانے، وہ کیسے ہو سکتا ہے مومن؟ اس کا قتل کرنا، مومن کا قتل کرنا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے قسم کھایا فلا وربک، یہاں لا زائدہ ہے، فلا لام میں جو لا آیا ہے یہ لام زائدہ کہلاتا ہے، یہ قسم سے پہلے آتا ہے. فلا وربک بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان میں واقع ہے، ثم لا یجدوا پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم اپنے جی میں حرجن کوئی تنگی کوئی کسک، مما قضیتا اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما اور تسلیم نہ کر لیں، مکمل تسلیم کر لینا. یعنی آپ کے فیصلے کو جو کہ تم مان لیں، دل میں افسوس نہ ہو کاش کہ وہاں نہ گئے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، کسک محسوس نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے خسارے کو زیادہ اہم سمجھتے اور آخرت کے خسارے کو ہم جانتے نہیں. اگر دنیا ساری ہمیں مل جائے آخرت چھوٹ جائے تب گھاٹا ہے، اور دنیا پوری ہاتھ سے نکل جائے لیکن آخرت مل جائے تو فائدہ ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا سے آخرہ بہتر ہے، مکہ سے مدینہ بہتر ہے یا دنیا سے عقبہ بہتر ہے؟ اس کو مان کر چلنا پڑے گا آپ کو. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے فرض کر دیتے ان کے اوپر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم خود کو قتل کر لیا کرو، خودکشی کر لیا کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا نکال کے پھینکو اپنے گھروں سے ان کو، مَا فَعَلُوهُ تو تم ایسا نہ کرتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ مگر ان میں سے کچھ لوگ. اگر حکم سخت ہوتا تو تم نہیں مانتے، یہ حکم تمہاری مرضی کے واسطے بہت نرم حکم ہے. ولو انہم فعلوا اگر وہ ایسا کر لیتے ما یعظون به جیسا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لهم تو ان کے حق میں بہتر ہوتی، وہ اشد تثبیتا اور زیادہ سخت ہوتی مضبوط ہونے کے اعتبار سے. وإذن اور تب تو لا آتیناہم دیتے ہم ان کو من لدنا اپنے پاس سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، ولہدیناہم صراطا مستقیما اور ہم ان کو ہدایت کر دیتے صراط مستقیم کی. یہ تمام آیتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا حکم سخت نہیں ہے، اگر ماننا چاہیں تو آپ مان سکتے ہیں، نقصان نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے صراط مستقیم آپ کو ملے گا، اجر عظیم آپ کو ملے گا. اشارہ یہ ہے کہ ایک بات جب مانیں گے تو اگلی بات کا ماننا آسان ہوگا، ایک حکم تسلیم کر لیں گے تو بقیہ حکم پر چلنا آسان ہوگا، اور ایک حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر راستہ بدل جائیں گے، بھٹک جائیں گے، بھٹکتے ہی رہ جائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ آخری آیت بھولنا نہیں، 69 کی آیت، اس میں ایک اصول پیش کیا اللہ نے. ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کی فکر کیوں کرتے ہو، تیاری بہت کر لیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بڑا غم کھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اعمال اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ جس مقام پر جنت میں پہنچ جائیں گے وہاں تک رسائی ہماری نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں یہ حال ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر ہم بے چین رہتے. تو یہ ڈر رہا ہوں کہیں قیامت آ جائے، فیصلہ ہو جائے، آپ اپنے مقام پر چلے جائیں اور ہم یہاں مارا جائیں، آپ کے بغیر ہمارا دن اور رات کٹتا ہی نہیں. آپ نے کہا گھبراؤ مت، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہی رکھیں گے اس کو، والمرء مع من احب. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں دو شرطیں لگایا. محبت ہے تو صرف زبان پر نہیں رہتی، محبت ہے تو اپنے محبوب کی نقل کی جاتی، اپنے محبوب کا حکم سر پہ رکھا جاتا، اور آپ کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، اور آپ کے طریقے سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اسے بہتر راستہ نہیں ہو سکتا. لہذا ومن یطع اللہ والرسول جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فاولئک تو وہی لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ رہیں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کن پہ انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 درجے ہیں انعام کے، چاروں پہ انعام کیا اللہ نے. پہلا انعام نبوت کو، دوسرا صداقت کو، تیسرا شہادت کو اور چوتھا صالحیت کو. 4 انعام بخشا ہے اللہ نے. یہ چاروں انعام میں سے دیکھو کیا مل سکتا ہے اپنے کو؟ نبوت تو نہیں مل سکتی، کیونکہ نبوت تو کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے، جس کو دے دیا اللہ نے، کما کر کے حاصل نہیں کر سکتے، تو نبوت نہیں مل سکتی. صدیقین صداقت یہ مرتبہ بھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی. صدیق سے مراد یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن صیغہ جمع ہے، اس لیے ہر نبی کے ساتھ جو تصدیق کرتے رہے وہ سب کے سب صدیقین کہلاتے ہیں. عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے جب بھی. معراج کا واقعہ جب سنایا، ابو جہل نے کہا آج موقع مل گیا ہے بتانے کا صدیق کو. آئے کہا دیکھو تمہارے دوست ایسا ایسا کر رہے ہیں،
کہا میرے دوست نے کہا ہے تو سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بات ہمیں ماننا ہی پڑے گا، اور ہم عقل سے تولتے نہیں ہیں، ہماری عقل محدود ہے، غلطی کر سکتی ہے۔ صدیق اکبر کا لقب ان کو وہاں سے ملتا ہے، تو ہر نبی کے ساتھ بلا سوچے پہلی تصدیق کرنے والا جو بھی ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو مقام صداقت اب نہیں مل سکتا، کیونکہ جب نبی ہوں گے اور نبی کی تصدیق کریں گے تو صدیق میں شامل ہو جائیں گے، اب موقع حاصل نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی صدیق اکبر کی طرح ہر معاملے میں اللہ کی اور نبی کی تصدیق کرتا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس تصدیق کی وجہ سے صدیق میں شامل کر لیں، تو کوشش تو کرنا ہے۔ لیکن ہم تو تولتے ہیں، پہلے حکم آتا شریعت کا تو پہلے تولتے ہیں اس میں کتنا نفع ہے، نفع بھی کون سا، دنیا کا نفع، دنیا کا نفع ہم پہلے سوچتے ہیں، اسی لیے صداقت کا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ شہداء، یاد بات بہت اہم تھی، بہت اہم بات یاد آئی مجھے صدیقین کے لفظ پر، بہت طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یاد آیا مجھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو نبی کا چہرہ دیکھنا، نبی کا چہرہ ہو میری نگاہ ہو، اور دوسرے میری بیٹی آپ کے گھر میں نکاح میں ہو، یعنی میں آپ کا سسرا اور آپ میرے داماد رہیں، مجھے پسند ہے، اور تیسری بات فرمایا تھا انفقت مالی علی امرک، میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو۔ تو صدیق بنے تھے وہ، صدیق، میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو۔ ہم داماد نہیں بنا سکتے، چہرہ نہیں دے سکتے، چہرہ کم سے کم ان کی طرح اپنا تو بنا سکتے نہیں، ہو رہا ہم سے، آپ کے حکم پر اپنا مال تو خرچ کر سکتے، یہ بھی نہیں ہو رہا ہم سے۔ تو صدیق کا مقام لینے کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا پڑتا، اپنی خواہش ختم کرنا پڑتا۔ غار ہرا میں اور غار ثور میں ساتھی بننے والا مشقت میں سب سے آگے ہوتا ہے، نبوت کے بوجھ کو اپنے کندھے پہ رکھ کے پنجوں کے بل چڑھتا ہے، اتنا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب صدیق کا مقام ملتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، نہارا لگے نا پھرکری ہم صدیق بن جائیں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تیسرا انعام شہداء کو ملا، شہادت کو ملا، شہید۔ ان تینوں کے بعد نمبر آتا ہے صالحین کا۔ صالحین کون ہیں، صلحاء، نیک لوگ، صالحیت، شریعت پر خاموش عمل کرنے والے۔ اس لیے مت سمجھو بہت زیادہ چپ رہتا ہے، اپنے نماز پڑھ کے خاموش چلا جاتا ہے، کسی کا حال نہیں پوچھتا، کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا، کسی کی شادی میں جاتا نہیں، کوئی بلائے تو آتا نہیں، کسی کو بلاتا نہیں، کسی کے کام میں آتا نہیں، یہ نہیں ہے مراد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام میں آتے تھے، خصوصی وصف تھا آپ کا، وہ تعین علی نوائب الحق، جھگڑا ہوا تو صلح کراتے تھے، مسلمان لڑتے ہیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دیتے تھے، دکھ درد میں کام آتے تھے، آفت آئی تو آگے رہتے تھے، فاقہ اللہ سامنے آیا تو اپنا کھانا چھوڑ کر کیا کرتے تھے۔ تو یہ مت سمجھو کہ صالح مراد کیا، صالح سے مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو نقل کرنا، یہ ہے صالحین۔ یہ 4 انعام ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا صدق دل سے، اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت میں رکھے گا۔ دعا کر لو اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو ان 4 میں سے کسی کے ساتھ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ 4 کا مقام ایک ہی ہے، درجات کا فرق ہوگا، تفاوت درجات میں ہوگا، لیکن محبت کے ساتھ جو اطاعت کرے گا رسول کی انشاءاللہ وہاں دیدار سے فیضیاب ہوگا، محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، حسن اولئک رفیقا، رفیق کہتے ہیں دوست کو، رفاقت کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ رفیق ایک مشہور مقولہ ہے، الرفیق قبل الطریق، راستے میں کسی کو دوست نہ بناؤ، دوست پہلے بنا کر تب راستے میں نکلو، ورنہ جو راستے میں دوستی کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو کہا رفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے دوست بنا لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پورے کے پورے رفیق بنانے کے لائق ہیں، کیا بہتر لوگ ہیں دوستی کے لائق، ان کے ساتھ آنے کی کوشش کر لو، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ کبھی محروم نہیں ہو سکے گا۔ تو نبوت، صداقت، شہادت، ان 4 کے ساتھ رہو، حسن اولئک رفیقا، دوستی کے اعتبار سے بہت اچھے رفیق ہیں لوگ۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اللہ جانتے ہیں، علم کے اعتبار سے اللہ کافی ہیں، یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ علمی فیصلہ ہے، علم کے لحاظ سے کیا گیا ہے کہ دوستی کے لائق اچھے ہیں، اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دو۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوتا، آیت نمبر 70 مکمل ہو جاتی ہے۔